آج بھی ہم دہشت گردی کوٹ میں آئے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان میں ہزاروں ہمارے ورکرز کو، ہمارے چیئرمین کو مختلف کہیں جے آئی ٹی نے، کبھی کسی نے جانبدار انٹیروگیشن ٹیم جو تھی انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو فیس کر رہے ہیں، عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں، انشاءاللہ فیس کریں گے اور انشاءاللہ ہم سب بے گناہ ہیں چونکہ ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ 9 مئی کہ جوڈیشل انکوائری ہو اور جو ذمہ دار ہیں ان کے قرار واقعی سزا دی جائے، لٹکا دیا جائے۔ 9 مئی جس نے حقیقتاً کیا ہے۔ لیکن میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں خدا را چھوڑو یہ انٹرویوز، ہر روز انٹرویوز، اور اس میں کبھی خواہش ہوتی ہے عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، کبھی کہتے ہیں بلہ نہیں ہوگا، اس کے بغیر الیکشن ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہو جائے گا۔ میں اس پہ کہنا چاہوں گا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے تیرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میں کاکڑ صاحب سے کہہ رہا ہوں، کاکڑ صاحب دہشت گرد ہم نہیں ہیں، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے کل بلوچستان میں خودکش دھماکہ کیا ہے، وہ آپ کا صوبہ ہے، پکڑو ان کو۔ دہشت گرد وہ ہے جنہوں نے ہمارے معصوم، ہمارے جواں مرد فوجیوں کو کل یوب میں جن کے اوپر حملہ کیا انہوں نے شہادت لی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہمارے شہداء، افواج کے شہداء جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، کل ڈی ایس پی شہید ہوا ہے۔ دہشت گرد وہ ہیں جو ہنگو میں حملے کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب ان دہشت گردوں کے 9 مئی کے دہشت گرد، 9 مئی کے دہشت گرد، بھائی 9 مئی کے دہشت گرد ہیں تو 12 مئی کے دہشت گرد بھی ہیں، ان کو بھی دیکھو۔ 27 دسمبر کو جو کچھ ہوا تھا اس کو بھی دیکھو۔ اصل دہشت گردوں کو پکڑیں، ہمارا پیچھا چھوڑیں۔ آج بلوچستان کے اندر میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں، نگران وزیر اعظم صاحب، آپ کا کام انٹرویو دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے الیکشن کرانا، آن ٹائم الیکشن کرانا۔ آپ کو پتہ ہے بی بی سی میں رپورٹ چل رہی ہے، کاکڑ صاحب ہماری چھوڑے کہ ہم الیکشن عمران خان کو نہیں لڑنے دوں گا، یہ نہیں کرنے دوں گا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے چاہا تو کوئی نہیں روک سکتا۔ بلوچستان میں بچیاں بک رہی ہیں، آپ کے صوبے بلوچستان میں، سرفراز بگٹی صاحب آپ کے اور اپنے کاکڑ صاحب کے، انوار الحق کاکڑ صاحب کے بلوچستان میں سیلاب زدگان پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے بچیاں بیچ رہے ہیں، بیٹیاں بیچ رہے ہیں اپنی۔ اس کا خیال کر لیں آپ کچھ۔ جب دیکھو پی ٹی آئی 9 مئی، پی ٹی آئی 9 مئی، بھائی 9 مئی کے بعد بھی بہت کچھ ہوا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا۔ ہم ہر روز عدالتوں میں آتے ہیں، ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ یہ ہمارے سارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی، ہمارے ورکرز، ہمارے سپورٹرز، ہمارے عہدیدار، ہمارے وکلا، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، یہ سب ہمارے ساتھ عدالتوں میں آ رہے ہیں۔ 10,000 کے قریب لوگ بند ہیں۔ اور کل جو جے آئی ٹی نے، جانبدار انٹیروگیشن ٹیم نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے وہ غلط ہے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب عدالتوں میں سرخرو ہوں گے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے ہمیں امیدیں بہت ہیں۔ اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، فیض آباد دھرنے کے اوپر منون عمل ہونا چاہیے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام کردار جو بھی جسٹس جو بھی فیصلے کے اندر ہیں ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج جسٹس صاحب کے لیے یہ ہے، چیف جسٹس صاحب کے لیے، کہ اپنی عدلیہ کا وقار بحال کروائیں۔ آپ کے عدالتی آرڈرز کو لوگ اٹھا پھینک دیتے ہیں، کچرا گنڈی میں، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پاس اسٹے تھا سندھ ہائی کورٹ کا، سندھ پولیس نے اٹھا کے بند کر دیا۔ نہ جانے کس کس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہے ہیں۔ تو عدلیہ کا وقار کی بحالی سب سے بڑا چیلنج ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور آج ایک بیانیے کی تلاش جاری ہے ایک سرٹیفائیڈ کرمنل سزا یافتہ بھگوڑے کی جانب سے۔ کبھی کوئی بیانیہ ڈھونڈتی ہے نون لیگ نواز شریف، کبھی کوئی بیانیہ ڈھونڈتی ہے۔ تو میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک بیانیہ زبردست ہے، پہلے تھے مجھے کیوں نکالا، اب بلا تو رہے ہیں آپ کو، اب آ بھی جائیں گے۔ اور اپلیکیشن کے ذریعے بندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، کمپیوٹر ایپ کے اوپر بندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایپ دل والی چلتی ہے، عمران خان کے بندے آتے تھے دل میں اپلیکیشن لگی ہوئی تھی لوگوں کے، وہ آ جاتے تھے، یہ کمپیوٹر اپلیکیشن پہ نہیں آتے بندے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اب ان کا بیانیہ کیا ہوگا ظہور بھائی؟ ان کا ہوگا مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا، تو جاؤ گے واپسی جیلوں کے اندر ہوگی۔ اصل مقابلہ جو بیانیہ نواز شریف کا ہے وہ 21 تاریخ کے بعد وہ ہوگا کہ جی مجھے کیوں بلایا۔ اور آ تو رہے ہیں، جیلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نیب کے کیسز کھل چکے ہیں، چونکہ آپ کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ کبھی آپ اداروں پہ حملے کرتے ہیں، کبھی کسی پہ حملے کرتے ہیں، کبھی کسی پہ حملے کرتے ہیں۔ اور 16 مہینے میں اگر کچھ کرنا تھا تو شہباز شریف آپ کے بھائی کی حکومت تھی، آپ کے سمدھی اس میں فائنانس منسٹر تھا، خاک آپ نے کام کر لیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اداروں سے لڑائی کی ہے، آپ نے جنرل آصف نواز سے لڑائی کی، آپ نے جہانگیر کرامت سے لڑائی کی، آپ نے جنرل مشرف سے لڑائی کی، آپ نے ڈان لیگز کی۔ ہمیشہ نواز شریف نے
اداروں پہ حملے کیے، نواز شریف نے جسٹس سجاد علی شاہ پہ حملہ کیا، اور میں کہنا چاہتا ہوں اب بھی جو جس طریقے ججز کے لیے بات کر، بے شک آپ اپنی زبان بند کر لیں، لیکن آپ کے دل کا حال آ چکا ہے، لیکن آخر میں ہوگا یہی کہ مجھے کیوں بلایا، چونکہ آپ نے چوری کی ہے، آپ نے لوٹ مار کی ہے۔ باقی میں اپنے وکلا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ غیر قانونی طریقے سے جو ہمارا انصاف ہاؤس بند ہوا تھا، وہ انصاف ہاؤس کھل گیا ہے۔ عدالتوں کا میں شکر گزار ہوں، عدلیہ کا میں شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ وہاں سے انصاف ہاؤس سے انصاف فراہم کرنے کے لیے ہمارے وکلا وہاں بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ایک محب وطن جماعت ہے، جو ایک پاکستانیوں کی جماعت ہے، اور جس کا چیئرمین بھی محب وطن ہے، انشاءاللہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے کام کریں گے۔